نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، تکبیرات کے کلمات، تسبیحات کے کلمات، تحمیدات کے کلمات، تمجیدات کے کلمات کثرت کے ساتھ اللہ کی ذات کے لیے، اور جو مالک الملک ہے، خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، ساری مخلوقات کو رزق دینے والا ہے، زندگی و موت کا مالک ہے، دعاؤں کے سننے والا ہے، عبادات کی قبول کرنے والا ہے. اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی عبادات میں کوئی شریک نہیں. مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، دکھوں کو دور کرنے والا ہے، رنجوں کو، غموں کو، پریشانیوں کو دور فرمانے والا ہے. اور انگنت لاتعداد کثرت کے ساتھ درود السلام امام الانبیاء، والی بطحا، پیکر جود و سخا، صاحب شرف و وفا، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی گرامی قدر ذات کے لیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ بھی اپنے حبیب پر درود بھیجتے ہیں.
اللہ کے نورانی ملائکہ فرشتے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ اہل ایمان سے بھی یہی فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پر کثرت کے ساتھ درود السلام بھیجا کرو۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان عقیدہ توحید کی تعلیم ہے۔ آج کی گفتگو میں عقیدہ توحید کی فضیلت اور اہمیت پر بھی بات کروں گا، اور اہل علم عقیدہ توحید کی اقسام جو بیان فرماتے ہیں ان اقسام پر بھی بات ہوگی، اور توحید ذات اور توحید صفات پر آج کے جمعہ میں گفتگو کروں گا۔ توحید فی العبادات اور شرکیہ اعمال پر آئندہ جمعہ بفضلہ تعالی گفتگو ہوگی۔ اللہ مالک الملک عقیدہ توحید کے متعلق یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ایک ایمان والے کی بڑی خوبی ہوتی ہے کہ جب وہ توحید سنتا ہے اور توحید کے بارے میں کتاب اللہ کی آیات سنتا ہے تو اس کے اندر ایک ایمانی حلاوت اور ایک جذبہ ابھر آتا ہے۔ توحید اپنے ماننے والوں سے غیرت کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ نہیں شرک ہوتا جا رہا ہے اور میں ایسا مواحد ہوں کہ میرے دل میں کم سے کم اس شرک کی نفرت کے بھی جذبات نہ ابھرے۔ ایسا مواحد بندہ بھی روئے زمین پر سوائے بوجھ کے اور کچھ نہیں ہے۔ عزیز دوستو، عقیدہ توحید اس کی اگر یوں تعریف کی جائے تو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کی ذات کے لحاظ سے بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کی صفات کے لحاظ سے بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کے لیے عبادات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر نبی جو روئے زمین پر نبوت کے منصب پر متمکن ہو کر فائز ہو کر آیا، حضرت آدم صفی اللہ سے خاتم المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی دعوت کا پہلا بنیادی اول نقطہ عقیدہ توحید تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت کی طرف اللہ نے جس نبی، پیغمبر اور رسول کو مبعوث فرمایا، یہی کام، یہی منہج، یہی دعوت، یہی پیغام، یہی مشن، یہی سوچ، یہی فکر امت کو دینے کے لیے آیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی بندگی عبادت سے اجتناب کرو۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نحیی الیہ انہ لا الہ الا اللہ انا فاعبدون۔ اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر رسول بھیجے گئے اور سب کی طرف یہی وحی کی گئی، یہی پیغام بھیجا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق اور بندگی کے لائق نہیں ہے۔ انا فاعبدون، میں اللہ، یعنی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں ہی عبادت کے لائق ہوں۔ اور حضرات گرامی قدر، عقیدہ توحید کی دعوت ہر پیغمبر اور رسول کا بنیادی نقطہ،
اور عقیدہ توحید کے برعکس شرک کا عقیدہ، شرکیہ عقیدہ، جس کے بارے میں اللہ نے انبیاء کی ایک جماعت کو، سورہ انعام آپ پڑھیں، انبیاء کی ایک جماعت کا مالک کریم نے تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور دیگر انبیاء کرام کا، انبیاء کی جماعت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر آپ جیسے لوگ بھی شرک کریں گے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، رد ہو جائیں گے۔ انبیاء تو دعوت دینے کے لیے آئے، اللہ نے اس حد تک انسانیت کو یہ پیغام دیا شرک کے بارے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ جس گناہ کو چاہے اس مالک کی مرضی ہے معاف فرما دے، مگر جو حالت شرک میں مرا اور اللہ اس کے شرک والے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا، قطعی حکم ہے کتاب اللہ کا کہ اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو مشرک ہے اس پر پروردگار نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم کی آگ کو اس پر لاگو کر دیا ہے، واجب کر دیا۔ آپ دیکھیے شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الذنب اعظم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے، سب سے بڑی زیادتی کیا ہے، سب سے بڑا پاپ کیا ہے، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے تو اس کا کسی کو شریک بنا، یہ کائنات میں سب سے بڑا گناہ ہے، یہ کائنات میں سب سے بڑی زیادتی ہے، یہ کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے، یہ کائنات میں سب سے بڑی سیاہ کاری ہے کہ جس رب نے بندے کو پیدا کیا ہے وہی بندہ اس اپنے پروردگار کا کسی اور کو شریک بناتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا اللہ کے رسول اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کر دے کہ وہ تیرے رزق میں سے حصہ دار بنیں گے، تیرے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے، تیرے کھانے سے حصہ دار بنیں گے۔ جس طرح لوگ اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں، بچوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور غربت کے ڈر سے بچوں کو آج کل خودکشی پہ اتر آتے ہیں، جو آج کے حالات کے تناظر میں یہاں تک معاملہ اور نوبت پہنچی ہوئی ہے، اللہ فرماتے یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تیسرے نمبر پر بڑے گناہ کا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ اللہ ہم ان سب گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ من مات یجعل للہ ندا ادخل النار، کہ جو بندہ غیر اللہ کو پکارتے ہوئے اس حالت میں اسے موت آ گئی، اس آدمی کو جہنم کی آگ میں لازمی طور پہ داخل کر دیا جائے گا۔ اور حضرات گرامی قدر، یہ عقیدہ توحید جس کے برعکس عقیدہ شرک ہے، اس کے لیے اللہ سے اتنا ڈرنا چاہیے اور اپنی عاقبت اور آخرت کے لیے اتنا ڈرنا چاہیے کہ اپنی تعویلیں نہیں جی ایسے ہے ایسے ہے، نہیں جی حضرات اللہ سے ڈر کر قرآن پڑھنا چاہیے کہ کہیں ذرا برابر بھی ہمارے
کسی مسلمان کے عقیدے میں شرک کی آمیزش نہ ہو، شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ اور جو توحید کا کلمہ پڑھنے والا بندہ ہے کتنا خوش نصیب ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی زبان پہ مرتے وقت یہ آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، عرش والا رب اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور یہ لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ سنن نسائی میں بھی روایت ہے، امام حاکم بھی اس روایت کو لے کر آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا، اے پروردگار مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا، اے خالق کریم مجھے کوئی ایسا اعلیٰ کوئی کلمات بتا جسے میں پڑھوں اور تیرے سامنے دعا کروں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں اللہ یہ تو تیرے عامی بندے بھی پڑھتے ہیں، تیرے خاص بندے بھی پڑھتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ تو سبھی پڑھتے ہیں، مجھے کوئی اعلیٰ کلمہ، کوئی اعلیٰ وظیفہ، کوئی اعلیٰ کلمات بتا۔ رب کریم فرماتے ہیں اے موسیٰ ایک طرف ساتوں زمینوں آسمانوں کو اور اس کے مابین اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں یہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جس پلڑے میں رکھ دیا جائے اس کا وزن پھر بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اور سنن ترمذی میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک ایسا بندہ لایا جائے گا جس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، 99 کتابیں، 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، اور اس کے سامنے لائے جائیں گے، اسے دکھائے جائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا یہ جو 99 دفتر تیرے کیے ہوئے گناہوں سے آج بھرے ہوئے ہیں، کیا ان سارے گناہوں سے تو انکار کرتا ہے؟ اور یہ قیامت کے دن لایا جانے والا وہ بندہ جس کے 99 دفتر 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، یہ کسی ایک گناہ پر بھی انکار نہیں کرتا، اور اللہ فرمائیں گے اچھا فرشتوں دیکھو اس کا کوئی اور کہیں کچھ اس کے لیے نیکی ہو۔ تلاش کرنے کے بعد ایک کاغذ لایا جائے گا جس پر اس نے لکھا تھا، جو اس کی طرف سے لکھا ہوا لایا جائے گا اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ توحید کا کلمہ لکھا ہوا تھا۔ پروردگار فرمائیں گے اس کے 99 گناہوں کے دفتر اور رجسٹر کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اور کلمہ توحید والی وہ جو پرچی ہے اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ جس پلڑے میں کلمہ توحید والا کاغذ اور پرچی ہوگی وہ پلڑا وزنی ہو جاتا ہے، اور جس پلڑے میں اس کے 99 دفتر گناہوں والے ہیں وہ وزن میں ہلکے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک توحید کی برکت ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، توحید کے کلمہ پڑھنے والے کے لیے رحمت عالم سفارش فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اسعد الناس بالشفاعۃ یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ فی قلبہ او نفسہ، جس نے جی جان سے، جس نے دل سے، جس نے اخلاص سے، جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور صادق دل سے، سچی زبان سے، سچے دل سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اس توحید کا اقرار کرنے والے، توحید کا کلمہ پڑھنے والے کے لیے میں محمد اللہ کی عدالت میں سفارشی بن کے کھڑا ہوں گا۔
اور عزیز دوستو، خوش نصیب ہیں وہ جنہیں اللہ عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور میں نے سمجھنے کے لیے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ عقیدہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید فی الذات، اور توحید صفات، اور توحید فی العبادات، یعنی کہ ذات کے لحاظ سے بھی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لحاظ سے بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور اللہ کی صفات کے لحاظ سے بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور اللہ کی عبادات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور آپ یاد رکھیے، یہاں سے ہی تو ہم غلطیاں کھاتے ہیں۔ انبیاء کی عقیدت کو لے کے، کسی صحابی کی عقیدت کو لے کے، کسی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی بندے کی عقیدت لے کر ہم اسے اللہ کی ذات کا حصہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کتنا ہی مقرب کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا مقام و مرتبے والا کیوں نہ ہو، کائنات میں کوئی بھی اللہ کی ذات کا نہ حصہ ہے، نہ اللہ کی ذات کا جز ہے، نہ اللہ کی ذات کا شریک ہے، نہ اللہ کی ذات میں بیٹے کی صورت میں حصہ دار ہے، نہ باپ کی صورت میں اللہ کی ذات کا حصہ دار ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ کی ذات میں داخل ہو سکتا ہے، نہ ہی اللہ کسی کی ذات میں داخل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کائنات کی کسی چیز میں شامل ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 ضرور پڑھیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے یہ زمین و آسمان بنا کر، یہ 6 دنوں میں یہ زمین و آسمان کو بنا کر، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ اس کے بعد عرش پر مستوی ہو گیا۔ کس طرح ہوا؟ اس کے ہم مکلف اور پابند نہیں ہیں، جو رب نے ہمیں بتا دیا اسی کے ہم پابند ہیں۔ اور عزیز دوستو، یہاں پر یہ وضاحت بڑی ضروری ہے، صوفیاء کرام نے یہ عقیدے اپنی طرف سے بنائے گھڑے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اپنے معزز سامعین کو اس عقیدے پر رہنمائی دیتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ایک عقیدہ وحدت الوجود کا ہے، اور وہ وحدت الوجود کے عقیدے کے تحت کہتے ہیں اللہ تو کائنات کی ہر چیز میں ہے، پتھر میں اللہ ہے، شجر میں اللہ ہے، جانوروں میں اللہ ہے۔ نعوذ باللہ، آپ اس عقیدے کی گہرائی کو ذرا دیکھیں، معاذ اللہ کتنا بدترین عقیدہ ہے۔ انسان کے اندر اللہ ہے، انسان واش روم میں جاتا ہے، اللہ واش روم میں جاتا ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ وحدہ لا شریک اپنی ذات کے لحاظ سے بھی اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا شریک اس کی ذات میں بھی کسی صورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک عقیدہ وحدت الشہود ہے، اور اس کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ بندے کا اللہ کی ذات میں مدغم ہو جانا، بندے کا اللہ کی ذات میں مدغم ہو جانا، یعنی اللہ کی ذات میں بندہ اتنا ذکر کیا، اتنا اللہ کو یاد کرتا ہے کہ جناب یہ اللہ کی ذات میں شریک ہو گیا، اللہ کی ذات کا حصہ بن گیا۔ اور اسی طرح ایک حلول کا عقیدہ ہے کہ اللہ بندے میں داخل ہو گیا۔ عزیز دوستو، یہ سبھی باطل عقائد ہے، اور اللہ کی ذات، اللہ کے نور، اللہ کی خاندان، اللہ کی ذات کا کسی صورت بھی، کسی کیفیت حالت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اور کتاب اللہ میں اللہ نے کتنی خوبصورت وضاحت فرمائی ہے، پھر بھی لوگ اللہ کی ذات کا کسی کو حصہ بنائیں، کسی صورت میں بنائیں، کسی نبی کو بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کو کسی نے
جنم نہیں دیا، نہ اللہ نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے کائنات میں، نہ ہی اللہ کا کوئی باپ ہے کائنات میں۔ وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر کائنات میں اتنے بڑے شرک کا ارتکاب کیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر اتنا بڑا شرک کیا۔ یہ مشرکین مکہ تھے جو اللہ کے فرشتوں کو، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اللہ کی بیٹیاں بھی نہیں، اللہ کا بیٹا بھی نہیں، اللہ کے نور کا کوئی حصہ بھی نہیں۔ اللہ کریم کسی بندے کے اندر داخل بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی بندہ اللہ کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ مریم پڑھیے، یہ آیات کریمہ پڑھیے۔ اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کا کسی کو بیٹا قرار دیتا ہے، اللہ کا کسی کو بیٹا کہتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ فرماتے ہیں ابن آدم نے مجھے گالی دی۔ ابن آدم جب مجھے کہتا ہے کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ نے بیٹا جنا ہے، تو ابن آدم میں رب کو گالی دیتا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا۔ جب کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے اللہ نے بیٹا جنا، اللہ کا فلاں بیٹا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا برا کلمہ کہتا ہے، اتنا شرکیہ کلمہ کہتا ہے کہ ایسے ہے کہ جیسے زمین پھٹنے کو آ جائے، آسمان پھٹنے کو آ جائے۔ اللہ اتنے غصے میں آ جاتے ہیں۔ یہ کلمہ کوئی بندہ جب رب کی زمین پر کھڑے ہو کر بولتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا پھر عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو اس کلمے کے کہنے پر اللہ اتنے غضب میں آتے ہیں، اتنے ناراض ہوتے ہیں جیسے زمین پھٹنے کو آ جائے، آسمان بھی ختم ہونے کو آ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یقیناً آج اس حوالے سے ہماری اصلاح ہو کہ ہم اللہ کی ذات میں کسی لحاظ سے بھی کسی کو شریک ٹھہرائیں گے نہیں۔ اور اگر کوئی دوست عزیز و اقارب ایسی بات کرتا ہے، ایسا عقیدہ رکھتا ہے، ہم اسے کتاب اللہ کی روشنی میں سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بندے کو شرک سے بچانا عزیز دوستو سرخ اونٹوں سے بھی اللہ کے ہاں تمہارے لیے افضل اور بہتر اور اعلیٰ ہے۔ اور اسی طرح میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی ہے، جو ذات کے لحاظ سے شریک نہیں ہے اور عقل و خرد کی آئینے میں سوچئے وہ صفات کے لحاظ سے کیسے شریک ہو سکتا ہے۔ اور پھر جو اللہ صفات کے لحاظ سے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا اور جو چاہتا ہے کائنات میں کر دیتا ہے، اپنے بندوں کے لیے ہر چیز مہیا کر دیتا ہے، اس اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی اگر شریک نہیں ہے تو اس کی عبادات میں کیسے کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنی صفات کے لحاظ سے بھی کسی کو شریک نہیں رکھتا، وہ پاک ہے ان ساری چیزوں سے۔ کائنات میں کچھ کرنے کے لیے، کوئی چیز بنانے کے لیے ہر طرح کے اسباب سے پاک ہے۔ مخلوق وہ ہے
جس کو اسباب کی محتاجی ہے، اور خالق وہ ہے جس کو اسباب کی کوئی ضرورت، کوئی محتاجی نہیں ہے۔ اور یہ اسباب والا معاملہ بھی اس کو ضرور سمجھنا چاہیے، اور یہ بلا وجہ کی جو دلیلیں دیتے ہیں اور اس میں اسباب کے پہلو کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ حضرات، میں اللہ کی صفات پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی صفات، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ مجھے بہت سارے ساتھیوں کی طرف سے پیغام موصول ہوا، آپ قرآن سنائیے گا۔ اللہ ہی کائنات کا حقیقی خالق ہے، عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے۔ یہ ساری شانیں اور یہ ساری صفتیں کس کے لیے؟ کہہ دو اللہ ہی کے لیے۔ کس کے لیے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ صفات کائنات میں اور کسی کے پاس نہیں، اور کسی کے اندر نہیں، صرف رب العالمین کی صفات ہیں۔ جب اس کا ارادہ ہوا، جب اس کی چاہت ہوئی، جب اس کی تمنا ہوئی، یہ رب کی ہی صفات ہیں۔ رب کی اس صفت میں کائنات میں کوئی بھی شریک نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے کہ جب اس کا ارادہ ہوا صرف کن کہتا گیا سورج بن گیا، کن کہتا گیا چاند بن گیا، کن کہتا گیا ستارے بن گئے، کن کہتا گیا زمین فرش بن گئی، کن کہتا گیا چاند کو تابانیاں ملتی رہیں، کن کہتا رہا سورج کو درخشانیاں ملتی رہیں، کن کہتا رہا آسمان کا حسن ستارے بنتے رہے، کن کہتا رہا پہاڑوں کو بلندیاں ملتی رہی، کن کہتا رہا زمین ندی نالے چلتے رہے، کن کہتا رہا دریاؤں میں پانی کو روانی ملتی رہی، کن کہتا رہا سمندروں میں پانی کو تلاطم مل گیا، کن کہتا رہا جانور یہ مویشی یہ بہائم بن گئے۔ والانعام خلق لها دفع ومنافع ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ یہ مویشی، یہ جانور، یہ بہائم پیدا کرنے والا کون؟ کہہ دو اللہ ہی۔ یہ اللہ کی صفتیں ہیں، اور کسی کے اندر یہ صفت موجود نہ ہو سکتی، نہ ہے، نہ کر سکتا ہے کوئی۔ چاہے کوئی نبوت کے رتبے پر فائز ہو، چاہے کوئی مقام صحابیت پر فائز ہو، چاہے کوئی ولایت کے مقام و مرتبے کو پا چکا ہو، چاہے وہ عبادت و ریاضت میں اعلیٰ مقام رکھتا ہو، چاہے وہ عقل و خیرت میں اعلیٰ مقام رکھتا ہو، چاہے وہ لوگوں کے دلوں میں سرداری اور محبت کے اندر مقام رکھتا ہو، مگر وہ یہ صفتیں نہیں پا سکتا، نہ رکھ سکتا ہے جو مالک کائنات کی صفتیں ہیں، کہ جس نے مویشیوں کو بنایا، جانوروں کو بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں، سورہ النحل کا پہلا رکوع ہے،
آپ اس کو گھر جا کر ترجمے والے قرآن پہ ضرور پڑھیے گا اور اللہ کی صفات پر غور فرمائیے گا کہ اللہ نے مویشی بنائے جو تمہارے لیے گوشت کا بھی جس کے ذریعے بندوبست ہوتا ہے، جو تمہیں منافع بھی دیتے ہیں، جو جس کے گوشت کو تم کھاتے بھی ہو، جس کا دودھ بھی تم پیتے ہو، اور اسی طرح اللہ نے یہ جو مویشی اور جانور بنائے ہیں انہیں جب تم لے کر کے صبح نکلتے ہو، جب شام کو واپس لے کر آتے ہو، تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، تمہیں بڑے پسند لگتے ہیں۔ اور اسی طرح رب کریم نے فرمایا کہ یہ مویشی، یہ جانور، یہ تمہارے شہروں سے لے کر گاؤں تک، گاؤں سے لے کر شہروں تک تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور رب کریم نے فرمایا یہ اونٹ، یہ خچر، یہ گدھے، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا فرمایا جو تمہارے لیے زینت کا بھی ذریعہ ہے، تمہارے لیے خوشیوں کا بھی ذریعہ ہے، تمہارے لیے سواری کا بھی ذریعہ ہے۔ اور اگلی بات وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جب یہ گھوڑے اور خچر لوگوں کے لیے سواری تھے، مگر آج سے 1444 سال پہلے بھی اللہ نے کتاب حکیم میں اپنی صفات کا تذکرہ یوں بھی فرما دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ اللہ بندوں کے لیے بنا دے گا جس کا ابھی بندے کو علم بھی نہیں۔ پھر سواری کے لیے ٹرینیں بن گئی، اللہ نے عقل دیا، انسان نے ٹرین بنائی، اللہ نے عقل دیا، ہوائی جہاز بنائے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ابھی اللہ نے انسان کی سواریوں کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ مہیا کرنا ہے، کیا کچھ بنانا ہے۔ انسان کو جو عقل دی ہے، انسان عقل کو استعمال کرتا رہے گا، ہمیں ابھی علم نہیں ہے اور اللہ ہمارے لیے کیا کچھ تیار فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ صفات کس میں؟ سارے بولو کس میں؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ یہ جو تیرے گلاس میں دودھ آتا ہے، تیرے جام میں دودھ آتا ہے، تیرے پیالے میں دودھ آتا ہے، اے انسان اللہ کی صفات کے آئینے میں کبھی اس دودھ پہ بھی غور فرمایا کر، کبھی تیرے گلاس میں آنے والے دودھ پر بھی آپ غور کیا کر۔ جن غیر اللہ کو تو پکارتا ہے، جن اللہ کے علاوہ کسی کو شریک بناتا ہے، ذرا اس دودھ کے گلاس پر بھی تدبر تفکر کر، سوچ یہ دودھ آیا کہاں سے، یہ دودھ بنا کس طرح۔ رب کریم سورہ انعام میں فرماتے ہیں یہ تیرے گلاس میں آنے والا دودھ میں نے اس طرح جانور کے پیٹ میں، گائے کے پیٹ میں بنایا۔ وہی گائے ہے جو چارہ بھی کھاتی ہے، ہر رنگت کا چارہ کھانے والی گائے، اس کے پیٹ میں دودھ کا ایسا نظام رب نے لگا دیا کہ چارے کی بدبو بھی تیرے دودھ میں شامل نہیں، اور چارے کی رنگت بھی تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں رب شامل نہیں ہونے دیتا۔ رب اپنے بندے کے لطافت والے مزاج پہ اتنا اس کا خیال رکھتا ہے کہ اس کے گلاس میں آنے والے دودھ میں بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، چارے کی رنگت کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا۔ اے انسان ذرا تو غور کر، جس رب نے کہاں سے کیسے تیرے لیے گلاس میں دودھ کا بندوبست فرمایا، تو اس رب کا اس کے ہی بندوں کو شریک بناتا پھرتا ہے۔ اس رب کی صفات میں کوئی جس طرح کا بھی اس کا بندہ ہو کوئی شریک ہے؟ بتاؤ کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے جو یہ دودھ کا گلاس اور اس میں یہ خوش ذائقہ اور یہ سفید یہ دودھ تیار کر سکے؟ اس اللہ کی صفت میں کوئی اور شریک؟ بتائیے ذرا۔ اور میں قرآن کریم کا ایک اور مقام پڑھتا ہوں آپ کی توجہ دلانے کے لیے۔
حضرات اللہ کی صفات میں بے شمار صفتیں ہیں، میں اختصار سے عرض کرتا اپنے وقت کے احاطہ میں رہتے ہوئے۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 71 آپ پڑھیے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ دن اور رات کا نظام، دن کے بعد رات آ جاتی ہے، رات کے بعد دن کے اجالے آ جاتے ہیں۔ اللہ کی اس صفت پر آپ غور فرمائیے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ قرآن کریم کی یہ دو آیات کا ترجمہ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، گھر جا کر ضرور پڑھیے گا۔ ہو سکتا ہے میں آپ کو پوری بات نہ سمجھا سکوں، لیکن عقیدہ توحید بڑا سمجھ آئے گا۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 71-72 آپ ضرور گھر جا کے ترجمے والے قرآن سے پڑھیے گا۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ یہ رات ہی رات کر دے، رات ہی رات کر دے، کون کائنات میں ایسی ہستی ہے اللہ کے سوا جو رات کے بعد دن کے اجالے لے کر آئے؟ اگر اللہ دن ہی دن کر دے، کوئی ہے کائنات میں ایسی ہستی؟ کیوں جی کوئی ہے ایسی ہستی؟ اللہ کی گواہی دو شہادت کی، کوئی ہے کائنات میں ایسی ہستی جو دن کے بعد رات کی تاریکیاں لے کر آئے، رات کے اجالے لے کر آئے، رات کے اندھیرے لے کر آئے، رات کے اندھیروں کے بعد صبح کے سویرے لے کر آئے؟ مگر اللہ کے سوا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہی رب کریم ہے، رب العالمین ہے، جو رات کی تاریکیوں کے بعد صبح کے اجالے لے کر آتا ہے، اور رات کے اجالوں کے بعد، اندھیروں کے بعد صبح کی روشنیاں لے کر آتا ہے، دن بھر کی روشنیوں کے بعد رات کو لے کر آتا ہے، تاکہ تم سکون کر سکو، آرام کر سکو، اپنی نیند کو پورا کر سکو، اور اپنے جسم میں حشاشت و بشاشت کو محسوس کر سکو۔ یہ کتنی اللہ کی عظیم صفات ہیں۔ میں اس پر آپ کو دعوت فکر اور آپ کے غور کرنے کے لیے آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ عزیز دوستو، یہاں پر اللہ کی صفات میں بے شمار چیزیں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم جاننے والا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ اللہ کی صفات ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم زمین و آسمان کے درمیان نہیں جانتا۔ اور اسی طرح عزیز دوستو، یہ اللہ کی صفات ہیں کہ کوئی مصیبت میں پھنس جائے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ کوئی تکلیف میں، کوئی دکھ میں، کوئی مصیبت میں، کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے، یہ اللہ مالک الملک کی صفت ہے کہ کوئی اس کو شفا اللہ کے سوا دے سکتا، کوئی دکھوں سے نجات دلا سکتا، کوئی غموں سے نجات دلا سکتا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلانے والا کون؟ آج کہہ دو اللہ ہی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے الاؤ سے آگ کو گلزار بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو آج بھی وہی اللہ تیرا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تیری بگڑی بنانے والا ہے، تجھے رزق دینے والا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ رزق کی خزانے اور رزق کی کنجیاں کس کے پاس؟ بولو کس کے پاس ہیں؟ اللہ تو کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، زمین میں بیج ڈالتا ہے، بیج کو گندم بنانے والا کون؟
اللہ اللہ پہ ہم بندے اس کے توکل کرنے والے کہ وہی اللہ رزق عطا کرنے والا ہے، اللہ ہم سارے مخلوقات کا رزق دینے والا، یہ بھی صفت رب العالمین کی۔ اور قیامت کے روز جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے جنت میں داخل کر دے، جس کو چاہے جہنم کی آگ میں ڈال دے، یہ بھی اختیار اللہ کے پاس۔ اور میرے عزیز دوستو، اسی طرح صفات میں ہر طرح سے، ہر لحاظ سے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ذات کے لحاظ سے بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو اس کائنات کے نظام کو بنانے چلانے میں اس کی صفات کا کوئی ثانی بھی نہیں، حصے دار بھی نہیں، شریک بھی نہیں، تو پھر بتائیے اس کی عبادات میں کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ کیوں جی، اللہ کی جو عبادت کا حق اللہ کے لیے، اس میں کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی پر گفتگو ہوگی کہ عبادات صرف اللہ کے لیے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ کچھ شرکیہ عقائد اور اعمال، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ آپ سبھی احباب سے گزارش کروں گا کہ یہ عقیدہ توحید کو سمجھنے کی باتیں ہیں، یہ بار بار شاید ان موضوعات کو بیان کرنے کا وقت اور موقع نہ ملے، تو آپ حضرات اس کو حرص جان سمجھا کریں اور توجہ فرمایا کریں اور وقت پر تشریف لایا کریں۔ میں امید رکھتا ہوں اپنے سبھی معزز ساتھیوں سے کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ وقت پر تشریف لائیں گے، عقیدہ توحید کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں غیرت والا مواحد بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد